لے لیتے ہیں اسماعیل. السلام علیکم رحمۃ اللہ جد بھائی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسماعیل بھائی. جد بھائی یہ چیز دیکھی جاتی ہے جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم مانتے تو ایک ہیں، لیکن ان کے کچھ سوال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پہ، حق کے راستے پہ نہیں آتے ہیں. تو کچھ تو سوال میں سے ایک سوال آپ پوچھو ابھی. جی یہی کہ خدا جو ہے، وہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی خدا ایک ہے، لیکن وہ الگ الگ روپ میں آتا ہے، الگ الگ اوتار میں آتا ہے. جی تو یہ کہ بھائی خدا اوتار کیوں نہیں لے سکتا، یہ ان کے کچھ سوال ہوتے ہیں جب بھائی. یہ ایک سوال ہے اس میں، روپ اوتار اوتار. کے تعلق سے. اور دوسرا جی سوال یہ ہے کہ خدا کا انش کیوں نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں خدا کا انش ہے. اس میں ایک ٹھیک ہے, سورج تو کی انش مثال والا بھی دیتے سوال ہیں ہم بعد جی. میں لیں گے. پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں. روپ اوتار. ٹھیک ہے, ہم یہ اوتار کا سوال لیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. روپ کیوں نہیں دھار سکتا. ہاں جی, ایک ابھی جیسے سیکنڈ. بھائی کچھ لا رہے ہیں, جب تک بولا جائے. ہاں بولیے جی, شروع کریے. ہاں تو جب تک آپ لائیے کچھ لا رہے ہیں. ہاں دیکھیے جی کیونکہ کہتے جب ہیں میں کہ تھوڑا اللہ کلیئر کرنا تبارک چاہ و رہا تھا تعالی. ہاں جی سوال کو تھوڑا کلیئر کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہاں جی روپ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہی ہوتا ہے کہ الگ الگ روپ میں آیا. اور جی جیسے جی وہ سمجھ اپنے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. جی جی سوال ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایشور ہے وہ الگ الگ روپ اور الگ الگ شکلوں میں انسانوں کے بیچ میں آیا, ان کا دکھ جاننے کے لیے, ان کو صحیح بات بتانے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. مطلب پورا ان کا عقیدہ ہی ایسا ہے. دیکھیے جی چھوٹے ایک ایک دو کیا لائن میں کہتا ہوں بتا دیتا ہوں, زید بھائی ابھی پیش کریں گے تفصیل سے میں. کچھ. ہاں جی جی بولیے, شیخ بتائیے. جی کچھ باتیں انسان کے اندر ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے اندر ہوتی ہیں. انسان فانی ہے, یعنی انسان ختم ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لا فانی ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. انسان کی ایک ابتدا ہے, شروعات ہے. اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے. انسان حادث ہے, اللہ تعالیٰ قدیم ہے. انسان قرآن میں باقاعدہ اس کو ذکر کیا گیا, کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا نہیں. انسان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے, نیند کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کو آرام اور نیند کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب جب بھی وہ کسی روپ میں آتا ہے, مثال کے طور پہ وہ انسان کے روپ میں آتا ہے, انسان کے روپ میں آتے ہی وہ فانی بھی ہو جائے گا. انسان کے روپ میں آتے ہی وہ کھانا بھی کھا رہا ہے, پانی بھی پی رہا ہے, آرام بھی کر رہا ہے, نیند بھی لے رہا ہے. جیسے ہی وہ انسان کے روپ میں آتا ہے نا, وہ اس سے وہ چیزیں گویا ہونے لگتی ہیں جو انسان والی چیز ہیں. بھلا آپ بتائیے کہ کوئی بڑا آدمی اگر, مطلب آپ اپنے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے, وہ چھوٹے استر پہ کیسے اترے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. وہ کیسے انسان کے اندر آئے گا؟ کیا اس کی شان کے مطابق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہی انبیاء نے بتایا ہے اور رسولوں نے. چلیے آپ تفصیل سے بھائی سنیے. جی, میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں کہ کیا اوپر والا انسان بنتا ہے. یہ جو لوگوں کی سوچ ہے, اور بہت سارے جو لوگوں کا ماننا یہی ہے, اور اسی وجہ سے لوگ اس میں مسٹیکن ہوتے ہیں. تو آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ایک سوال اٹھتا ہے, کیوں اوپر والا انسان بنتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آخر میں کیوں انسان بنے, اوپر والا انسان کیوں بنا. ایک سوال اٹھتا ہے, تو ہمیں الگ الگ جواب ملتے ہیں. سب سے پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ انسان کس مشکل سے گزرتا ہے, اسے سمجھنے کے لیے اوپر والا انسان بنتا ہے, تاکہ انسان کے پرابلم کو خود انسان بن کے جان لے. اگر ایسا معاملہ ہے تو اسلام نے کہا ہے, سورہ ملک کے اندر جواب ہے سوال کا, سورہ 67 آیت نمبر 24, الا یعلم من خلق, کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ وہو اللطیف الخبیر, اور وہ تو باریک سے باریک چیز کے تعلق سے, مطلب ہر چیز کے تعلق سے باخبر ہے. باریک, ہاں, یعنی سب سے اسمالسٹ چیز بھی, اور الخبیر ہے, ہر چیز کی خبر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کریٹر ہے وہ تو جانتا ہی ہے, اور اسلام نے کہا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے, یعنی کہ ہمارے پرابلمز کو بھی جانتا ہے, بلکہ ایک انسان کو جتنا اپنے پرابلم معلوم ہے, اوپر والا اس کے پرابلم کو اس سے بہتر سمجھتا ہے. تو یہ سوال کا جواب غلط ہے. دوسرا جواب جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ انسان کو ایک اچھی مثال بنا کر کے بتانے, کہ بھئی ایک مثال جس سے انسان سمجھ سکے صحیح راستہ کیا ہے. لیکن اگر آپ اس بارے میں سوچیں گے
کہ انسان کے لیے تو ایک دوسرا انسان ہی مثال بن سکتا ہے نا. دیکھو بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بھگوان تھے, ہم انسان ہیں. یعنی کہ انسان کے لیے ایک بھگوان یا گاڈ مثال تو نہیں بن سکتا, اسوا, نمونہ, ایگزامپل, رول ماڈل, آئیڈیل نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ یہی کہے گا وہ تو بھگوان تھے, ہم انسان ہیں, کیونکہ وہ اپنے اس کے اندر ایک انتر پیدا کر رہا ہے. ایک انسان کے لیے دوسرا انسان ہی بن سکتا ہے رول ماڈل, مثال, اسوا, آئیڈیل. تو اس بارے میں اللہ نے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ایسی کوئی قوم نہیں گزری لیکن اس میں وارنر بھی گزرے ہیں, ڈرانے والے گزرے ہیں. یعنی کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا انسانوں کو پیغام دینے کے لیے, انسانوں کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے. گاڈ اوپر والا خود نہیں آتا بلکہ اس کا بھیجا ہوا پیغمبر جو ہے, رسول جو ہے, وہ آتا ہے. ایک تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اوپر والا انسان کیوں بنا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب جو برائی کا وناش کرنے کے لیے, خاتمہ کرنے کے لیے, اسی وجہ سے وہ انسان بن کے آ کر سنگھرش کر کے, اسٹرگل کر کے اس نے اس برائی کو ختم کیا, جو برائی بڑھ گئی تھی, یہ برائی آ گئی تھی. تو اسلام کہتا ہے کہ برائی کو ختم کرنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, جب کوئی فیصلہ کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو گئی, مطلب ہو جا اور ہو جاتی وہ چیز. تو اس کے لیے آ کر سنگھرش کرنا, اسٹرگل کرنا, اس کی مرضی ہوتی ہے, بس اس کی ایک مرضی ہے, کن, ہو جا, تو وہ ہو جائے گی وہ چیز. اس کو آ کر سنگھرش نہیں کرنا پڑتا ہم انسانوں کی طرح کہ برائی بڑھ گئی تھی اس لیے وہ آیا, آ کے سنگھرش کیا. وہ چاہے تو اوپر سے ختم ہو جائے, وہ چاہے تو انسان کے ذریعے سنگھرش کرے گا, انسان اس چیز کو ختم کرے گا, اس کی مرضی, اسے آنا نہیں پڑے گا اس چیز کے لیے. تو یہ ان 3 سوالوں کا جواب ہے. تو آپ خود سوچو کہ وہ کریٹر ہے, خالق ہے, کریٹر ہے, رچناکار ہے, اور یہ ہے کریشن. تو وہ کریٹر اور کریشن یعنی رچناکار اور رچنا کی ہوئی چیز, خالق اور مخلوق, کریٹر اور کریشن, دونوں ایک ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ سوچنے کا سوال ہے نا. اب دونوں میں ڈسٹنگوش بٹوین کروں گے اگر, دونوں میں فرق, تو آپ دیکھو گے جو کریٹر ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. کریشن میں تو کئی چیزوں میں کمیاں ہوتی ہیں. ہمارے اندر دیکھنا ہمارا لمیٹڈ ہے, ہمارا سننا لمیٹڈ ہے. ہاں, کریٹر ہر چیز, ہر کمی سے پاک ہے. کریشن جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے, کریٹر کی کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں ہے, کریشن کی شروعات بھی انت بھی ہے. اب یہاں کیا ہوگا کہ اگر وہ کریشن بنتا ہے تو اس کی کوئی شروعات ہے نہیں بھی ہے اور ہے بھی, وہ انربھر, انڈیپینڈنٹ بھی ہے, ڈیپینڈنٹ بھی ہے, پرفیکٹ بھی ہے, امپرفیکٹ بھی ہے. ہاں, تو کیسے وہ دونوں چیز کیسے ہو سکتا ہے؟ کریٹر بھی ہے, کریشن بھی ہے, پرفیکٹ بھی, امپرفیکٹ بھی ہے. یہ ایک سوال ہے, کانٹرڈکشن ہو جائے گا, یہ کانٹرڈکشن ہے. تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, پوری طرح سے ہر چیز میں پرفیکٹ ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ اس بارے میں ایک بنیادی بات, اور آئی ہوپ کہ جو لوگ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی وجہ ہو تو پلیز آپ سامنے آ کے ہمارے ساتھ اپنی وجہ شیئر کریں تاکہ ایک بہت اچھا ڈسکشن اس بارے میں ہو سکے. اگر کوئی بلیو کرتا ہے کہ اوپر والا انسان بنتا ہے تو وہ آ کر اس بارے میں بات کرے اور اس بارے میں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. شکریہ. اچھا, وہ ایک بیسک چیز جو ہم لوگوں نے شروع میں کہی تھی نا, وہ بھی ایک مطلب جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی جو ایشور ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے, تو اس نے نہیں بتایا نا, اس نے نہیں کہا کہ وہ آتا ہے انسان کی شکل میں, نہ اس کے پروفٹ نے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, خدا کیا کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا اس کو زیب دیتا ہے, یہ ہم کو رسولوں کے ذریعے سے پتا چلا. اور رسولوں نے نہیں بتایا کہ وہ انسان کی شکل میں آتا ہے, اور اس رسولوں نے یہ بتایا کہ اس کو زیب نہیں دیتا وہ انسانوں کی شکل میں آئے. تو ہم بیسک ہمارا تو ایک دلیل یہی ہے نا کہ وہ اگر ایشور آتا تو وہ بتاتا, تو اس نے نہیں بتایا کہ وہ انسانوں کی شکل میں آتا ہے. جی